وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 سے بیان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، سو تم زمین میں سفر کرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا، انکار کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو یہاں یہ جو فرمایا گیا اس آیت کے اندر، اور شیطان سے اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اس کو طاغوت کہتی ہیں۔ اب بھلے وہ جادو کرنے والا ہو، ساحر ہو، یا کوئی کہانت کرنے والا ہو، کاہن ہو، یا سرکش ہو، نافرمان ہو، جن ہو، اور جو کوئی نیکی کے راستے سے بھٹکانے والی چیز ہے، جو جیسے کہ شیطان ہے، شیطان بھی تو نیکی کے راستے سے روکتا ہے انسان کو۔ تو ہر سرکش اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتی ہیں۔ اب وہ بھلے جادوگر ہے، وہ کہانت کرنے والا ہے، وہ سرکش ہے، نافرمان ہے، جن ہے، یا نیکی کے راستے سے روکنے والا ہے، تو اس کو بھی طاغوت کہیں گے جو ان سے ہے۔ تو اصل چیز جو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، مگر ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اس لیے تم ذرا زمین میں کبھی تم نے سفر کیا ہے؟ ذرا زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ جو انکار کرنے والے تھے یا تکذیب کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، اب نبی جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کا نتیجہ کیا ہوا، نبیوں کے آنے کا ہمیں نتیجہ کیا ملا، کہ ان کے آنے سے ہوا یہ کہ بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اور بعض کے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی۔ کہ نبیوں کے آنے کا فائدہ ایمان والوں کو تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض لوگوں کی تقدیر میں، بعض لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی،
اور بعض لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے نبیوں کا کہا مانا ان کے لیے اللہ نے ہدایت لکھ دی، اور جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا ان کے مقدر میں گمراہی تھی. اب یہ جو فرق ہے، یہ فرق یہ کیوں رکھا گیا کہ بعض کو تو ہدایت دے دی گئی اور بعض کو گمراہ کر دیا گیا؟ نبی تو اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے آئے، اپنی اپنی قوموں کے اندر جون سے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، محض اللہ کے اختیار میں ہدایت دینا یا گمراہ کرنا. لیکن ہدایت، اب وہ ہدایت دیتا کس کو ہے یا وہ کس کے لیے گمراہی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ اصول بنا دی، کچھ اصول بنا دی. کہنے کا مقصد یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام اور رسولوں کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی، ان کا کہا مانا، ان کی فرما برداری کی، ان کو تو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، نافرمانی کی، ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، ان کے لیے گمراہی لکھ دی گئی. تو یہ فرق جون سے، یہ فرق اس کو کیوں ایسا کیوں کیا گیا جون سے کہ بعض کو ہدایت دی گئی اور بعض کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہدایت کا دے دینا یا کسی کے مقدر میں گمراہی کو لکھ دینا. مگر ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی اصول کے اس نے ایک اصول وضع کیا ہے. گو کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جیسا چاہے، اس کے کاموں میں کوئی کچھ نہیں، مگر اس نے کچھ چیزوں کے اصول بنائے ہیں. اب جب نبی اور رسول اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام سناتے ہیں اور ان کو غلط راستوں پر چلنے سے روکتے ہیں. اب آپ نے قرآن کی تفسیر اور سیرت کی کتابیں اور احادیث پڑھی ہیں، تو جب نبی اور رسول، پیچھے سے آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو جب نبی اور رسول اپنی اپنی قوموں میں آئے اور انہوں نے آ کر ان کو ہدایت کا پیغام سنایا اور ان کو غلط راستے کے اوپر چلنے سے روکا، تو کیا سارے لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے؟ نبیوں کے اوپر کیا سارے لوگ جن کو بھی انہوں نے پیغام دیا سب نے سر تسلیم خم کر دیا، سب نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، بلکہ اس میں کچھ لوگ فرما بردار تھے اور اس میں کچھ لوگ نافرمان تھے. تو ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کی تعلیم کے اوپر غور کیا. جو دلائل وہ دکھا رہے تھے یا بتا رہے تھے یا سمجھا رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر غور کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر دل کی آنکھ سے غور کیا ان دلائل کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے جون سے ان کے دلوں کو اللہ نے منور کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جون سے. اچھا، ایک وہ لوگ ہیں جو ان کی دعوت کے سامنے کھڑے ہو گئے سینہ تان کر اور نافرمانی پر اتر آئے، اور بجائے اس کے کہ ان دلائل کو، ان معجزات کو، ان بزرگیوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے جن کو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ نبی اور رسول الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ایسے واضح دلائل، معجزات اور ایسی نورانی صورتیں اور تعلیم دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے. وہ لوگ جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں،
ایسے لوگوں کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اور رسول جب لوگوں کو، اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ نہیں، آپ تاجدار انبیاء کا دور مبارک دیکھ لیں، ان کی مقدس زندگی کو دیکھ لیں، نبیوں کے سرتاج، نبیوں کے سردار، جن کی خاطر یہ ساری بزم سجائی گئی، مگر وہاں پر بھی جب انہوں نے ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی تو ہوا کیا وہاں پر کہ کچھ لوگ حضور کے اوپر ایمان لے آئے، انہوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے دیکھا، ان نشانیوں کے اوپر غور کیا جو دلائل اور معجزات حضور بتا رہے تھے یا دکھا رہے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، انہوں نے سراسر انہوں نے انکار کیا اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، الٹا انہوں نے نبیوں اور رسولوں کو تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں۔ تو ہر قوم ایسا نہیں کرتی، ہاں جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے، حق باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مقدر کے اندر جون سے وہ گمراہی لکھ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہا یہ جا رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ تو جس طرح تمہارے اندر ہم نے تم ہی میں سے سرور انبیاء، تاجدار دو جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے راستوں سے چلنے سے بچو۔ طاغوت وہ جو ان سے بھی راستے ہیں، اور وہ جو بھی لوگ ہیں جو حق کی طرف جانے سے روکیں، نیکی اور عبادت کی طرف جانے سے روکیں، وہ سب شیطانی راستے ہیں جو ان سے ہیں، ان سے بچو۔ اب ان امتوں میں کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ نے ہدایت دی، اور کسی پر جون سے کسی پر وہ اس کے علم کے اندر گمراہی ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کہ کس نے ایمان لانا ہے اور کس نے ایمان نہیں لانا، اختیار تو بندے کو دیا گیا ہے۔ اگر بندے کے پاس اختیار نہ ہوتا تو پھر قیامت کے وقوع اور جزا اور سزا کا جو ایک فیصلہ ہونا ہے، اس کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جون سی ہے۔ تو اب تو وہ لوگ یہ جو تھے جن کو اللہ پر گمراہی جون سی یہ ثابت ہو گئی، وہ اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر کے اوپر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ یعنی نبیوں کی دعوت پر کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، تم زمین کے اوپر ذرا چل کر پھر کر تو دیکھو کہ نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے والے، ان کا انکار کرنے والے، ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا، کیسا عبرت ناک انجام ہوا ان کا۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، اور ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہیں۔ دنیا میں آج بھی ایسی بستیاں موجود ہیں جن کے آثار ایجپٹ کے اندر چلے جائیں آپ دیکھیے، ہزاروں سال پرانی بستیاں ابھی بھی اپنے اصل پتھروں کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس کو اسی طرح، مگر مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں وہ عبرت کے آثار آج بھی موجود ہیں، ذرا دنیا میں سیر تو کر کے دیکھو، دنیا میں نکل کر تو دیکھو، تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ تو اگر تم بھی اسی طرح کفر اور انکار کے اوپر رہے تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان قوموں کا انجام ہوا تھا۔ تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، کسی نبی سے
جیسے اب سورج جو چمکتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں تو سورج سے کیا سب روشنی حاصل کرتے ہیں، سب نور حاصل کرتے ہیں؟ چمگادڑ اس سے محروم ہے۔ چمگادڑ کو کیا پتا کہ سورج نکلا ہوا ہے جون سا اس وقت، وہ اس سے محروم ہے۔ بارش سے زمین سرسبز ہوتی ہے، مگر جو بنجر زمینیں وہ بارش سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اے حبیب، اگر بعض نافرمان اور بدقسمت اور بدبخت آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور تو چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، سبھی جنتی ہو جائیں، تو اس لیے آپ غم نہ کریں اس بات کا اگر سب لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو رہی بات یہ جو فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قبیلے میں ہی ایک رسول آیا، نہیں، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا، اس کا معنی یہ ہے اور اس کی تفسیر یہ، اور کہیں پر جہاں فزیکلی وہ رسول یا نبی خود نہیں گیا تو اس کی رسالت کا پیغام وہاں پر پہنچا دیا گیا، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر رسالت یا پیغام کا نہ پہنچاؤ۔ تو عذاب الہی، اب یہ جو فرمایا گیا فسیرو فی الارض، ذرا زمین کی سیر پر تو نکلو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اب اللہ کے عذاب اور جو قہر ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو اللہ پاک فرما رہے کہ ذرا زمین کی سیر، دنیا کے اندر نکلو، دنیا میں دیکھو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اپنی جگہ کے اوپر صرف قائم نہیں رہے یا اپنی جگہ کے اوپر مقیم نہیں رہے، وہ دنیا کے سفر میں رہے ہیں، ساری زندگی سفر میں رہے ہیں۔ اولیاء کی ایک بڑی کثیر جماعت ایسی ہے جنہوں نے سفر میں رہے۔ کیوں؟ اس سفر سے اللہ نے فرمایا جگہ جگہ کہ انسان کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی معرفت اور حکمت کے راز کھلتے ہیں۔ کافروں کی بستیاں جا کر دیکھو تو صحیح۔ تو اگر اللہ کے عذاب اور اس کے قہر کا مشاہدہ کرنا ہو تو کافروں کی بستیوں کو جا کر دیکھو، اور اگر اللہ کی رحمت کا نظارہ کرنا ہو تو دنیا کے اندر اولیاء اللہ کے آستانوں کو جا کر دیکھو کہ وہاں پر کیسی اللہ کی رحمت برس رہی ہے جون سی ہے۔ تو اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 37، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، کیونکہ حضور تو چاہتے تھے کہ ہر بندہ ایمان لے آئے، ہر بندہ ایمان لے آئے، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں محبوب کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جس کی گمراہی اللہ نے لکھ دی ہے اس کا مددگار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اسلام اور آپ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو حضور کی بڑی کوشش تھی کہ ہر کافر ایمان لے آئے، ہر کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ہر مشرک جو ان سے شرک چھوڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرے جو ان سے۔ اچھا، مگر اب کفار جو تھے ان میں ایسے لوگ بعض تو ایمان لے، مگر بعض ایسے تھے جو کہ اب نہایت سرکش تھے اور ہٹ دھرم تھے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بہت رنج ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، میں ان کو رات دن
ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں آپ کو ایک تسلی عطا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے لیے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے کفر کا راستہ اور گمراہی جو ہے انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ اتنے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا، اصل میں انہوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کا راستہ خود اختیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو ہی پیدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نہیں، اللہ نے جب ان کو کافر رکھنا تھا تو پھر اس میں ان کا کیا قصور، جیسے کہ پچھلی کل اور پرسوں کی آیات کے اندر بیان ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے وہ کافروں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کیسے کافر ہوتے، اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے، اللہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کرتے، ایسی بیہودہ باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا، کیونکہ اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کس نے ایمان لانا ہے اور کس نے ایمان نہیں لانا، کون فرما بردار بن جائے گا، کون فرما بردار نہیں بنے گا، نافرمانی کے اوپر ڈٹا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی پیدا کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا تھا۔ تو جب اللہ ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر چکا ہے، اب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے حضور کو، کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ بس ہر کافر مسلمان لے آئے، ہر کافر اور مشرک ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو جائے، مگر جو سرکش تھے، ہٹ دھرم تھے، نافرمان تھے، جن کی ازلی شقاوت لکھی گئی تھی اور کفر لکھا گیا تھا، جو اپنے اختیار سے خود سے انہوں نے کفر اور گمراہی کو اختیار کیا تھا، انہوں نے ایمان کہاں سے لانا تھا جون سے؟ کیونکہ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے محبوب کہ جب اللہ کسی کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دے نا، تو پھر اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گا، بس وہ لکھ دیا گیا ہے، اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ محبوب آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور آپ اب افسوس نہ کریں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جہنم اور کفر لکھ دیا گیا۔ نہیں، مثلا جیسے قرآن کے اندر سورۃ المائدہ کی تفسیر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کی تفسیر میں ہم پہلے بھی اس کو بڑا تفصیل سے بیان کر چکے کہ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ ہرگز اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے آپ ہرگز اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور سورۃ القصص کے اندر آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے، ہر بندہ ایمان لے آئے، ہر بندہ کفر کو چھوڑ دے، جہنم سے بچ کر جنت کے راستوں میں چلا جائے۔ تو بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اب بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ تو اصل میں تسلی آپ کو یہ دی کہ محبوب آپ کا جو منصب ہے نا، آپ کا منصب ہے آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور دین اسلام کی تبلیغ کر دیں۔ اور محبوب آپ نے تو اللہ کا پیغام نہایت ہی کمال، احسن اور مکمل اور کامل طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ محبوب آپ نے تو پہنچا دیے، اب اگر یہ اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دینا اور کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا،
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے محبوب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کر دیں اور کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ محبوب یہ ہم نے آپ کی قدرت یا اختیار میں نہیں دیا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام تھا کہ آپ نے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کا پیغام نہایت کامل اور احسن اور مکمل طریقے سے ان تک پہنچا دیا جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ ہے، تو اب یہ چیز آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا دیں، آپ ان کو ایمان ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دیں اور ان کے کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے تبدیل کر دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ جانتا اختیار انہی کو دیا گیا تھا، ورنہ پھر جزا اور سزا والا معاملہ کس کام کا؟ اختیار ان کو تو اللہ جانتا تھا کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے مگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اس نے ان کے لیے گمراہی لکھ بھی دی اور پیدا بھی کر دی جنسی ہے، اور یہ کفر کے اوپر اصرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا، اور اللہ جو لکھ دیتا ہے اس کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔